کیا عید میلاد النبی بھی مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی تہوار ہے اور کیا اس کو منانا چاہیے جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہیں؟ آج کل کچھ اسلام اسکولوں میں بچوں کو اسلامیات کے مضمون کے وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سال میں مسلمان 3 عیدیں مناتے ہیں۔ برائے مہربانی وضاحت کریں۔ اسلامی عیدیں 2 ہی ہیں۔ عید میلاد النبی کوئی شے نہیں ہے۔ حضور کے ولادت کے دن پہ وہ غریبوں کو کھانا کھلانا کوئی اس طرح کا فعل اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عید کی شکل جشن منانا یہ اصل میں عیسائیوں کی نفاذ میں ہم نے کیا ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے وہ اس کو مناتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ چیزیں آ گئی۔ کچھ ہمارے ہاں خاص طور پر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو تھے انہوں نے شیعوں کا توڑ کرنے کے لیے بھی اس جلوس وغیرہ کو پھر شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جلوس نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تعزیے کے جلوس کو ویسے دیکھنے کے لیے بھی بہت سے سنی مسلمان چلے جاتے ہیں، اس میں پٹے بھی ہوتے تھے، کچھ اور بھی ہوتا تھا، کچھ چیزیں بک بھی رہی ہیں، بڑے اچھے قسم کی جو ہے وہ ایک منظر ہوتا ہے جیسے دسہرہ ہندوؤں کا، ایسے ہی یہ ایک مسلمانوں کو اس میں بہت سے مسلمان جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، اور اس دیکھنے کی وجہ سے پھر وہاں جو باتیں ہو رہی ہوتی اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں غیر شعوری طور پر۔ تو انہوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک شکل پیدا کر لیا، عید میلاد النبی کا جلوس نکلے۔ میرے نزدیک یہ باتیں صحیح نہیں ہے۔ اس عید میلاد النبی ہماری کوئی عید نہیں ہے، البتہ عید الفطر عید الاضحیٰ یہی 2 عیدیں ہیں۔ ویسے تو ہم نے عید استقلال بھی شروع کی ہوئی ہے، پاکستان ڈے کو بھی ہم کہتے ہیں عید استقلال۔ ویسے عید کا لفظ لغوی معنی میں جو آتا ہے وہ ہے عود کرنے سے، بار بار آنے والی ایک شے۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، تو لفظی اعتبار سے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ بھی چونکہ خاص طور پر دینی اصطلاح میں عیدین کے لیے، اور عیدین کا دیکھیں آپ کے وہاں کا کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے نظام بنایا ہے، نہاؤ دھو کپڑے اچھے پہنو، عطر لگاؤ، جاؤ باہر کسی میدان میں جا کر اور وہاں نماز ادا کرو 2 رکعت، جاتے ہوئے تکبیر کرو کہ پورا شہر گونج رہا ہو تکبیر سے۔ نماز بھی پڑھو گے تو اس میں 6 تکبیریں اضافی ہوں گی۔ تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یہ حج کے سلسلے میں بھی آیا جو عید الاضحیٰ آتی ہے، اسی طرح رمضان کے سلسلے میں بھی آیا کہ رمضان کے خاتمے پر پھر عید الاضحیٰ عید الفطر آتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل مزاج، وہ ہے یہ جشن اور یہ گاجے باجے تو بہرحال ویسے بھی حرام ہیں، اور ان میں فلمی گانوں کے دھن کے اوپر جو ہے وہ نعتیں وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے دین کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی، یہ رواج کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا اتفاق اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عادہ یعودو تو عید اسی سے لوٹ کر آنے والی، پلٹ کر آنے والی، اس اعتبار سے یہ یقین یوم عید ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے کم شروع ہوا ہے، یہ کوئی کمین بات نہیں۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں، مدینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبہ میں گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کی مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے،
لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت پڑھتا ہے، بہت پیچھے. اور یہ جو تھے قاضی سلمان مدفوع پری، یہ تقمیمات کے بڑے ماہر تھے. گریگوری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے. ہندوی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے. اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے. تو اس میدان میں ان کا خاص چکے علت تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی. البتہ ان تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے اتصال کا دن. اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، میرا بچپن جو ہے 100 سال 200 سال پرانا تو نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ پاکستان کے تیار سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے. اس کا نام ہی تھا 12 وفات. 12 وفات، 12 ربیع الاول جو انہوں کا یوم وفات تھا. اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے. ہاں ضرور ہے کہ کمی جلسے ہو جاتے تھے، وہ میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھیں. وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا. تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جائے. بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی. باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے موجود نہیں تھی. اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو یاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے ان کے موجود جو ہے مولانا احمد رضا صاحب ہاں پڑے ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی. اس وقت جو ہے کیا سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر دیا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام میں بے انتہا متاثر ہوئی. اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے. یہ منہ پراوے آج کل نہیں ہوتے وہ چیزیں. یہ سمجھ بھر بھی یاد ہے کہ وہ جو ہے وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو وہ شمشیر سری کے مظاہرے ہو رہے تھے. تو ہم جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر ہم دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے. ہم اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے یہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر کر رہا تھا. تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم فلمیں بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، وہ جم بن جائے اور لوگ اس کے اندر جوک شریک ہوں. تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے ان کے موجن جو ہے مولانا احمد رضا صاحب ہاں پڑے ہوئے. بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے. بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے. تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہے. آج اس عید المیلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے؟